السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 56 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والے اجر اور ثواب کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس کے شاگرد علم پھیلاتے رہتے ہیں اور اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں میں سے جو چیز اسے نفع پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ علم ہے، علم جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور پھیلایا، یعنی دین کا علم۔ دوسرا، نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑ دی، یعنی جس کو دینی تعلیم اور اس کو نیک صالحات اور مسلمان کی حیثیت سے اس کو تربیت دی۔ تیسرا، قرآن کا علم کسی کو پہنچا دینا، یعنی قرآن کا علم کسی کو سکھا دینا، علم کا وارث بنا دینا۔ چوتھا، مسجد کی تعمیر کرنا۔ پانچواں، مسافر کے لیے آرام گاہ کی تعمیر کر دینا۔ اور چھٹا ہے کہیں کسی سوکھی جگہ پہ نہر یا کنواں کھدوا دینا۔ ساتواں، اور صدقہ جو اپنے مال سے اپنی زندگی کی اور صحت کی حالت میں وہ کرے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جو خود انسان کی زندگی میں بھی اس کو بہت اجر اور ثواب پہنچاتی ہیں اور اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہی رہتا ہے، وہ دراصل کیا ہے؟ وہ دین کا علم ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جب وہ حاصل کر چکتا ہے پھر وہ لوگوں کو جب پہنچا دیتا ہے تو بھی کیا ہے؟ بہت بڑا اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے علم کو اللہ تبارک تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ علم، یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت 131۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، النار، آگ سے، الَّتِي أُعِدَّتْ، جو تیار کر دی گئی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر دیا ہے، یعنی کہ ایک ایسے شخص کے گھات میں ہے، انسانوں کے ایسے گھات میں ہے جو کفر کرنے والے ہیں، للکافرین، کافروں کے لیے، جنہوں نے اللہ کی آیات پر کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی آیات پر سر تسلیم خم نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم گھات لگائے ہوئے ہے اور وہ تیار کی جا چکی ہے۔ آیت 132، اور اللہ اور رسول کی بات مانو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اور رسول کی بات مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کا برتاؤ کیا جائے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، اور رسول کی اطاعت میں کیا ہے کہ ان کے ہر حکم کو مانا جائے۔
اللہ کے رسول جو بھی حکم کہتے ہیں، جو بھی حکم دیتے ہیں، وہ دراصل اپنی خواہشات سے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ہر حکم اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول کی بات ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے جو بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں نا، بہت خوبصورت نام ہے، اور واقعی میں لگتا ہے کہ واقعی میں یہ قرآن والے ہیں، اللہ والے ہیں، تو اتنا خوبصورت نام بھی رکھا ہے، یعنی یہ قرآن کے ماننے والے ہیں۔ نام تو بڑا ہی خوبصورت ہے، لیکن دراصل کیا ہے؟ اصل میں دیکھا جائے کہ یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل القرآن تو کہتے ہیں، لیکن رسول کی اطاعت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اہل القرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں بہت ملاوٹ ہو چکی ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث کو محفوظ نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا اس میں لوگوں کی طرح طرح کی باتیں ہیں، لوگوں کی جھوٹی باتیں بھی سب کچھ اس میں ایڈ کر دی گئی ہے۔ تو اس سے بہتر ہی یہی ہے کہ ہم حدیث کو کیا کریں؟ فالو ہی نہ کریں، حدیث کی پیروی ہی نہ کریں۔ تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب جو موجود ہے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ اہل القرآن کرتے ہیں۔ تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا حکم دے رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ ہمیں قرآن اور حدیث دونوں پر یقین کرنا ہے، ذرا بھی شک نہیں کرنا ہے حدیث پر، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آپ کو بتایا بھی تھا کہ قرآن کیا ہے؟ وحی جلی ہے، اور حدیث کیا ہے؟ وحی خفی ہے۔ جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوتا رہا اور ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو خفی ہے، تو جو وحی غیر مطلوع ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا بھی نزول ہوتا رہا، جسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس کو نوٹ کرتے رہے، لکھتے رہے اسی طرح سے۔ تو اس طرح کا جو لوگ ہیں نا، وہ جب حدیث کا انکار کر دیتے ہیں تو ان کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا ہے نا، وہ سوچتے ہیں ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا۔ کتاب پر عمل کس نے کر کے دکھایا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے۔ آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو ہدایت کی چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن ہے اور پھر دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے بیچ میں، اور اس وقت میں جب صحابہ کے بیچ میں موجود تھے، ہماری جو زندگیوں کا ہمارا جو رول ماڈل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قرآن مجید پر عمل کس نے کر کے دکھایا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور پھر وہ کیا ہو گئے؟ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہو گئے، رول ماڈل ہو گئے۔ قرآن میں آیا ہے کہ جب تم نماز کے قریب ہونا تو نماز میں نشے کی حالت میں تمہیں نہیں جانا چاہیے، تو تمہیں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ اس میں فائدے کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں۔ تو حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی کاشت کرنا، یعنی کہ شراب کی خرید فروخت، پھر اس کو بیچنا اور شراب کو خریدنا، شراب کا کاروبار، بزنس کرنا، یہ سب اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے۔ ایون کسی کو گفٹ کرنا بھی، اور جس دسترخوان پر شراب نوش فرمائی جا رہی ہے وہاں بیٹھنا تک کی بھی کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے۔ تو یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ اتنی ڈیٹیل ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے نا؟ اللہ نے حکم فرما دیا شراب کا، لیکن اس کے بعد ہمیں کس طرح سے اس پہ عمل کرنا ہے، تو یہ سب باتوں کی ڈیٹیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ اس طرح سب سے پہلے ان کے لیے کیا کھلا؟ ایسے لوگوں کے لیے، اہل القرآن ٹائپ کے جو لوگ ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ شراب کا ہی دروازہ کھول دیا، یعنی کہ وہ شراب کہتے ہیں کہ شراب میں مطلب پینا ہے ہمیں شراب، تو یہ بتائیے شراب حرام ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام ہے؟ اسی لیے پھر ایسے لوگ حدیث کا ہی انکار کر دیتے سرے سے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیات کی تفسیر بتائی، صحابہ کو سکھایا، اس آیت کی یہ معنی مفہوم ہے، اس کے یہ بات ایسے اس کی جو ہے وضاحت بتائی، اور پھر جب شراب کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی بارے میں ڈیٹیل سے بات سمجھائی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ قرآن اللہ نے فرما دیا کہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اب رسول کی اطاعت کیسے کریں گے نا؟
تو وہ تو ہمیں حدیث کے ذریعے سے ہی پتہ چلے گا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیے، کیا نہیں کام کیے، کس طرح سے عمل کیا۔ اسی لیے یہ لوگ اسی طرح کا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث دونوں کو ہی لینا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کو مانا جائے اور ایک کو نہ مانا جائے، کیونکہ یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کی دو شاخیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے تھے کہ ایسا دور بھی آئے گا نا۔ آپ دیکھیے کہ یہ بھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا ہوگا یہ بات؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، کہ واقعی میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا اور ایسے لوگ آئیں گے تو اس طرح سے قرآن حدیث کا وہ انکار کریں گے، تو ایسے اہل القرآن ٹائپ کے جو لوگ ہوں گے تو وہ حدیث کا ہی انکار کر دیں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا وَالرَّسُولَ، وَآتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی بھی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر اللہ کی رحم ہو سکے۔ آیت 133، آیت 133، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی سے دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائے۔ وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ، کہ تم دوڑ لگاؤ مغفرت کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ، یعنی کہ اس جنت کی چوڑائی اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جیسے کہ زمین اور آسمان کی جیسا۔ اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تیار کر دی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ آپ دیکھیے جنت بھی تیار کر دی گئی، اور پیچھے ہم نے ابھی کیا پڑھا؟ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ نار، اس آگ سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہی اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جو تیار کر دی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَسَارِعُوا، کہ تم دوڑو، جلدی کرو۔ اس سے میننگز کیا ہے؟ تم جلدی کرو، تم دوڑ لگاؤ، دیر مت کرو، لیزی مت ہو، کیونکہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو جنت کی طرف انسان کو دوڑ لگانا ہے، سبقت کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں لوگ کس کی طرف دوڑ رہے ہیں نا، ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی کی طرف اس کا رخ ہے اور وہ دوڑ لگا رہا ہے۔ کسی کا اس کا جو گول ہے اس نے اپنا سیٹ کر رکھا ہے، کسی نے اپنا گول سیٹ کر رکھا ہے، لیکن ایک یہاں جو متقیوں کے لیے جو گول سیٹ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو؟ اس کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، دنیا کی مال متاع کی طرف مت دوڑو، اب اللہ کی طرف دوڑو اور ان گناہوں کی معافی چاہو جو پچھلی زندگی میں تم کر بھی چکے ہو۔ اور جیسے سورہ بقرہ میں پڑھا تھی آیت 148 میں کہ تم نہ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، دیر نہ لگا، کیونکہ کل کی خبر کسی کو نہیں، کل کیا ہوگا۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، بخشش کی طرف دوڑو، اور اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ۔ آپ دیکھیں کہ سیریل وائز چیز آئی ہے، کیا آئی ہے؟ کہ دوڑو بخشش کی طرف۔ کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف نا، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف۔ کیوں دوڑ لگانی ہے اپنے رب کی طرف؟ تاکہ ہم جا سکیں جنت میں۔ عرضها السماوات، اور جس کی جو چوڑائی ہے، عرضها السماوات سے مراد کیا ہے؟ جس کی چوڑائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کپڑے کا جو عرض ہوتا ہے نا، تو اس کا عرض ماپا جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو لمبائی یا چوڑائی ہے، اس سے اس کا اندازہ لیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جنت کی جو چوڑائی یا لمبائی کتنی ہوگی؟ عرض، جو اس کا عرض ہوگا وہ آسمانوں اور زمین کے جتنا ہوگا۔ یعنی آسمان، کون سا آسمان نہیں پتہ، پہلا ہے، دوسرا ہے، ساتواں ہے، اور پھر زمین بھی نہیں معلوم کون سی زمین ہے۔ تو یہاں پر ایک جو انسان کی جو نگاہ ہے
جو وہاں تک پہنچ سکتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز یہاں لائے ہیں کہ آج پہلا آسمان ہے نا، وہاں تک بھی ہم نہیں کراس کر سکے ہیں، وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکے ہیں، اور جو زمین کی جو تھا ہے وہ بھی آج انسان سے لامحدود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے جو سامنے بس جو موجود ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے کے بتا دیا ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑ لگا لو جس کی جو چوڑائی ہے نا آسمان اور زمین کے برابر جتنی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کسی چیز کی جب چوڑائی ہوتی، عرض ہوتی نا، تو پھر اس کا لمبائی کیا ہوتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب چوڑائی اتنی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی لمبائی کتنی ہوگی نا، اس کی لمبائی کی تو اتھاہ ہے، کوئی تھا ہی نہیں ہے۔ تو ایسی نعمتوں سے بھری اور اتنی بڑی جنت کی طرف کیا کرنا ہے، انسان کو دوڑ لگانا ہے، اس کی طرف دوڑے، اس کے لیے جلدی کرے۔ تو وسارعوا سے مراد کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ انسان اچھے کام کرے، عمل صالحات کرے۔ سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے، انسان توحید پر ڈٹ جائے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، صرف اور صرف اللہ پہ توکل کرے، صرف اور صرف اللہ کی مدد حاصل کرے، صرف اور صرف اللہ کو پکارے، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی توکل، کسی اور کی بندگی، کسی اور کو نہ پکارا جائے، تو پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ جنت میں جا سکے گا۔ اور پھر کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایمان لانا ہے، توحید پر ڈٹنا ہے، پھر انسان کو عمل صالحات کرنے ہیں۔ تو وسارعوا یعنی کہ جلدی کرو۔ تو انسان کس چیز میں جلدی کر رہا ہے؟ آج دیکھیے آپ نگاہ اٹھا کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگ جلدی بازی کر ہی رہے نا۔ کوئی آفس جانے کی جلدی کر رہا ہے، کوئی گھر سے نکلنے کی جلدی کر رہا ہے، کوئی شادی بیاہ کی شاپنگ کے لیے جلدی بازی کر کے دوڑ لگا رہا ہے، جلدی جا رہا ہے نا، دوڑ لگا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی بخشش کی طرف تمہیں دوڑ لگانی ہے۔ تو اللہ سے مغفرت مانگو، بخشش مانگو اور نیکیوں میں دوڑ لگاؤ۔ مغفرت غفرہ سے ہے، غین فا را سے، جس کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا۔ تو اللہ کی مغفرت اور بخشش جب تک نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کی جو مغفرت ہوگی تبھی انسان جنت میں جا سکتا ہے، کیونکہ انسان ہم سب کے اعمال ایسے نہیں ہیں جو ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ یہ تو اللہ کی رحمت اور بخشش اور مغفرت ہوگی جس سے انسان جنت میں جا سکیں گے۔ اور پھر وہ جو جنت ہے تو اس کی جو چوڑائی ہے، ایک چھوٹا سا بات کہہ کے بہت بڑی بات اس میں ہے کہ اس کی جو چوڑائی ہے کیسی ہے، آسمانوں اور زمین کو برابر ہے، آسمان اور زمین کے برابر۔ اور وہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے، کس کے لیے وہ تیار کی گئی ہے؟ ایک عام انسان کے لیے، ایک ایسے انسان کے لیے جس نے اپنی زندگی ساری دنیا کمانے میں گزار دی، ایک ایسے شخص کے لیے جس نے اپنی ساری زندگی کچن کے چولہے کے پاس گزار دی، دن بھر کھانا پکانا اور کیا پکے گا صبح سے شام تک یہی سوچنا۔ ایک ایسے شخص کے لیے کیا وہ تیار کی گئی ہے جس نے اپنا سارا مقصد دنیا کمانے اور بچے کی پرورش کرنے اور اپنے گھر بار چلانے کے لیے ساری فکریں گزار دی؟ اور ایسے شخص کے لیے جس نے اللہ کی ساری زندگی نافرمانی کی ہو، جس نے تقویٰ کبھی نہیں اختیار کیا، وہ تو تیار ہی کر دی گئی ہے کس کے لیے؟ للمتقیوں کے لیے، جو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جب اکیلے ہوتے، تنہا ہوتے، تب بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ بھری محفل میں ہوتے تب بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اکیلے تنہا کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب محفل میں ہوتے کچھ اور ہوتے، یعنی لوگوں کے بیچ میں لوگوں سے گھرے ہوئے ہوتے تو ہمارا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم گھر میں ہمارے کچھ اور ہمارا کیریکٹر ہوتا ہے، باہر ہمارا کچھ اور کیریکٹر ہوتا ہے، بالکل منافقت والا نا۔ لیکن متقیوں کا جو کیریکٹر ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اکیلے بھی ڈرنے والے ہوتے ہیں، تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور محفلوں میں بھی اللہ سے ڈر ڈر کے رہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں خواتین ہے نا، مثال کے طور پر، کہ ایک خواتین گھر میں تو بہت اچھے سے اپنے آپ کو ڈھانک کے چھپا کے تقوی سے رہتی ہے، لیکن جب اس کی کہیں سے انویٹیشن آتی ہے کوئی پارٹیز میں تو پھر کیا ہے، کس قدر انسان اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرتا ہے نا، خوب میک اپ کرتا ہے، فل میک اپ کرتا ہے، اور پھر چل دیتا ہے کہاں، ایسی پارٹیز کی رونق بننے، اور وہاں جا کے ایسے اپنے آپ کو بے حجاب کرتا ہے کہ جس کی انتہا ختم ہے۔ تو محفل میں کچھ اور تھی، گھر میں کچھ اور ہوگی نا۔ تو کیا ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے نا؟ نہیں۔
تو جو تقویٰ کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو بچ بچ کے گزارتے ہیں، ایسا نہیں کہ گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ہم امید لگائے بیٹھے کہ اللہ ہم کو ضرور جنت میں ڈال دے گا نا، تو کوشش بھی تو کرنی ہے ہمیں یہاں پہ محنتیں کرنی، کوشش کرنی ہے، تب جا کے اللہ کی جو یہ جنت ہے نا، اس کے لیے ایسے الفاظ لائے گئے تاکہ ہر انسان اس کی طرف لپکے، اس کی طرف دوڑے، اس کی طرف کوشش کرے چلنے کی، اس کے لیے اپنے اعمال بھی سدھار لے۔ تو اپنے اعمال انسان آج سدھار لے تاکہ وہ اس میں شامل ہو جائے، تاکہ وہ تقوی والوں میں شامل ہو جائے۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی انسان یہ کرے کہ اللہ سے ڈر ڈر کے اپنی زندگی گزارے۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ساری زندگی اور ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی ہر نافرمانی کے کام سے اپنے آپ کو بچا بچا کر چلتے ہیں، ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں روکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان سب سے وہ بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو جو بھی کوئی شخص ہے، تو متقین الفاظ آیا، اس میں کوئی بھی غریب، کوئی بھی امیر، کوئی بھی راجہ، کوئی بھی فقیر، اس کا یہاں یہ کوئی الفاظ نہیں ہے۔ یہاں کیا الفاظ ہیں کہ وہ تقوی والا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ راجہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، تو ہر وہ شخص جائے گا وہ جو تقوی والا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو نا۔ اکثر عورتیں زیادہ شکوہ شکایت کرتی ہیں، ہمارے لیے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اور مردوں کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے اسپیشل چیزیں دی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مرد ہی جائیں گے، تو اس میں ہر انسان جائے گا، مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ جس نے بھی تقوی اختیار کیا، اپنے آپ کو بچایا، اپنے دامن بچایا گناہوں سے، وہ سارے کے سارے لوگ جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کی ہے، تیار کر دی گئی ہے جنت، یعنی کہ اعدت، یعنی کہ تیار کر دی گئی ہے جنت۔ کن لوگوں کے لیے؟ متقیوں کے لیے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے آج دنیا میں اپنے آپ کو بچا بچا کے چلا۔ آج آپ دیکھیں کہ آج اس قدر سائنس کا جو زمانہ ہے نا، تو سائنس دراصل کیا ہے، وہ ایک ابھیشاپ بھی ہے انسان کے لیے اور ایک وردان بھی ہے۔ تو اس طریقے سے لیکن آج جو انسانی نفسانی جو خواہشات ہوتی ہے نا، تو پھر وہ کدھر جاتی ہے نا، اس کے نقصان کی طرف جاتی ہے، اس کی پریشانی کی طرف جاتی ہے اس کو، اور جو انسان کی جو نفس ہے اس کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کی نفس اس کو کس چیز کی حکم دیتی ہے؟ برائی کے لیے۔ تو آج جو سائنس کا جو زمانہ اتنا زیادہ ترقی والا ہے، تو اکثر انسان کی جو آج تنہائی بھی ہے نا، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی پاک نہیں رہی ہے، وہ بھی ناپاک ہو چکی ہے نا۔ اکثر لوگوں کا کیا ہے حال کہ وہ اپنی تنہائی میں ایسی چیزیں، ایسی جو فاحشہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور وہ تنہائی میں کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اور محفل میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے بھی تقوی اختیار کیا تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ آیت 134۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو متقین ہیں، جن کے لیے جنت تیار کر دی گئی ہے اور عدت للمتقین، ان کی یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے صفات بتائی ہے، وہ خاص صفات۔ وہ یہاں پہ صفات کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ وہ فی السراء والضراء، وہ تنگی اور پریشانی کی حالت میں ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ کاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے اندر یہ کئی صفات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صفات کیا ہوتی ہے ان کے اندر؟ وہ ہر طریقے سے جیسے بھی ان کے اندر حالات ہیں، خوشحالی ہو یا پریشانی ہے، یا جیسے بھی ان کے حالات ہیں نا، خوشیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں،
اور جب ان کے اوپر مصیبت آ جاتی تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، ہر حال میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ 1000 روپے میں جو 1 روپے کی حیثیت ایک مالدار کے لیے ہے، وہی حیثیت 1 روپے میں سے 1 پیسے کی ایک غریب آدمی کے لیے ہے۔ جن کو اللہ کے لیے خرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ غریبی میں بھی خرچ کرتے ہیں، امیری میں بھی، اور دکھ میں بھی، اور تکلیف میں بھی، اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے ان کی یہی کوالٹیز ہے کہ وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ جب ان کے اوپر خوشیاں ہوتی ہیں تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا یا مصیبتیں ہوتی ہیں، تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ انسان خوشحالی کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، کیونکہ خوشیاں انسان کے لیے کیا ہوتی ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہو جاتی ہیں۔ خوشیوں میں انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک تصور کریں، ایک چھوٹا سا آپ کے گھر میں کوئی شادی یا پروگرام ہے، سالوں سے آپ اس کی پلاننگز کر رہے ہیں، اور پھر جب وہ دن آ جاتا ہے اکثریت کا کیا حال ہوتا ہے نا؟ تو اکثریت کا حال تو یہ کہ اس دن کی ان کی نمازیں تک چلی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد تک کی وہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اور چھوٹی سی مثال جو ہماری زندگیوں میں ہر سال آتی ہے نا، یعنی وہ عید، جب عید آتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے انسان کا، پورے رمضان بھر روزے رکھے، اور جب عید آ گئی تو پھر کیا ہوا، نمازیں پورے دن چھوٹ گئی، اور پھر عید کے دوسرے دن تو پوری لازمی ہے کہ چھوٹنا ہی چھوٹنا، کیونکہ وہ تو جو انسان ہے وہ مالز کی اور پارکوں کی اور پکچر ہال کی رونق بن گیا ہے نا۔ تو جب خوشیاں آئیں تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ خوشحالی جو ہوتی ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن جو متقین ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خوشحالی کی حالت میں ہو اور چاہے تنگی کی حالت میں ہو۔ تو ایک تنگی بھی زبردست وجہ ہے کہ انسان جب وہ خرچ نہیں کر پاتا ہے، کہ کیسی مشکلات، پریشانی اور غریبی، غربت اور ایسے حالات آ جانا کہ انسان اللہ کی طرف نہ جائے، اور اسی میں انسان اپنی مصیبت میں، پریشانیوں میں، غربت میں ڈوب جائے۔ تو یہ جو تکلیف والی جو تکلیفیں ہوتی ہیں، تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مصائب ہوتی ہیں، اس میں بھی انسان اللہ کی طرف خرچ نہیں کر پاتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا ہے۔ تو لیکن متقین کا کیا معاملہ ہے، وہ خوشحالی میں بھی اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور تکلیفوں میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کی ایک خاص صفات اور بھی ہے، والکاظمین الغیظ، وہ ضبط کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا چیز؟ غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود کو قابو رکھے۔ بخاری کی حدیث 6114۔ والکاظمین الغیظ، یعنی کہ یہ لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں۔ تو غصے پینے کا مراد کیا ہے؟ غصے کو کنٹرول کر لینا، غصہ بہت زیادہ آنے کے بعد بھی اس کو کنٹرول کر لے، یعنی جب غصہ آ جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور جو غصے کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ لوگوں پر نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے نے اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ اس گھونٹ سے زیادہ بہتر والا نہیں پیا جو غصے والا گھونٹ ہو، جسے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے پی جائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 1434۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی ہی بجھاتی ہے۔ تو تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر اس طرح اگر غصہ چلا جائے تو بہتر ہے، ورنہ وہ کیا کرے، وہ لیٹ جائے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث تھی۔ تو اس طریقے سے جو وہ لوگ ہوتے ہیں متقین لوگ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ محسنین ہوتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لاکھ غصہ آنے کے بعد بھی وہ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ لوگوں پر غصہ اتارتے نہیں ہیں۔ والعافین عن الناس، اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ درگزر یعنی کہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، لوگوں سے بدلہ لینے والے نہیں ہوتے ہیں۔ کسی آدمی نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہو
یا حق مار لیا ہو یا مار پیٹ کی ہو یا غیبت کی ہو یا بہتان لگایا ہو، ان سب کے معاف کرنے میں بدلہ و ثواب ہے، اور معاف کرنے کا بلند مرتبہ بھی ہے کہ یہی ہے کہ انسان قدرت ہونے کے بعد بھی اس کو معاف کر دے، یعنی کہ وہ سامنے والے سے اس کا جو بدلہ ہے وہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے بدلہ نہ لے کر کے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے والعافین عن الناس، یعنی معاف کرنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم سوئیں رات کو تو سب کو ہم معاف کر کے سوئیں، تو ہم کیا وہ والعافین عن الناس ہو جائیں گے؟ تو نہیں۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو، جس نے انسان، یعنی ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسے شخص ہوتے ہیں جو برائی کرتے ہیں، جس نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہو، کسی نے کسی کا حق مار لیا ہو، یا کسی نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور بدتمیزی کی ہے، اور پھر یک تو کسی کے ساتھ غیبتیں کی ہیں یا اس پر بڑا بہتان لگایا ہے، تو اس حالت میں، اس سچویشن میں کیا ہے، ایسے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد بھی جو اللہ کے متقین بندے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جو قدرت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے۔ تو ایسے جو شخص ہیں جو بدلہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا اور کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے۔ تو احسان یعنی بھلائی کرنے والوں سے، جو ذاتی کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، کانٹے بچھانے والوں پر بھی وہ پھول برسانے والے ہوتے ہیں۔ امام بہقی نے اس آیت کی تفسیر میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ کی ایک باندی آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن آپ کے ہاتھ سے چھٹ کر، یعنی اس کے ہاتھ سے چھٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گرا۔ تمام کپڑے بھیگ گئے۔ غصہ آنا فطری بات ہے۔ باندی کو خطرہ ہوا تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ۔ یہ سنتے ہی خاندان نبوت کے اس بزرگ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد باندی نے آیت کا دوسرا جملہ بھی تلاوت کیا، والعافین عن الناس۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا۔ باندی بھی ہوشیار تھی۔ اس کے بعد اس نے تیسرا جملہ بھی ادا کیا، واللہ یحب المحسنین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس طریقے سے تو یہ ایسے جو یہاں پہ مثال دی گئی ہے۔ تو قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگوں سے درگزر کرنے والوں، اپنے رب کے پاس آؤ اور اپنا اجر لے لو۔ مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والوں، تم جنتی ہو۔ یعنی کہ جو بھی شخص کسی بھی لوگوں کی، مسلمانوں کی جو خطاؤں کو معاف کر دیتا تو وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے۔ تو لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، انسان کی اخلاق میں سب سے بڑا جو درجہ رکھتا ہے۔ اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے۔ اور ایک اس میں اہم خوشخبری بھی مل رہی ہے۔ کیا مل رہی ہے؟ کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محبت کرتا ہے ایسے شخص سے، اللہ محبت کرتا ہے ایسے شخص سے جو احسان کرنے والا ہے، جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں نا، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ پھر متقیوں کی اور صفات دیکھیں آیت 134 میں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة، یعنی جو متقیوں کی صفات کیا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان سے ایسی کوئی فاحشہ کام ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، یا کوئی ایسے ظلم کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور وہ نادم ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع
رجوع کرتے ہیں اور پلٹتے ہیں۔ فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ تو فاحشہ شین سے ہے، وہ بڑی بڑی برائی جس کا اثر دوسروں پہ پڑے۔ فاحشہ سے مراد وہ بڑی برائی جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے، ایسا گناہ جس کا اثر اپنی ذات تک نہ رہے بلکہ دوسروں تک بھی ہو جائے، اسے فاحشہ کہتے ہیں۔ مثلاً جیسے غیبت ہے نا، تو غیبت میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان ہے اس پر تو پڑا ہی پڑا اور پھر ساتھ ہی ساتھ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑا۔ پھر زنا ہے، زنا بھی کیا ہے، اس کا اثر جو انسان کرتا ہے اس پر بھی پڑتا ہے اور یہ کیا ہے، خاندانوں تک پہنچ جاتا ہے، نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے بد اخلاقی، اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو ایسا گناہ جس کا اثر دوسروں تک پہنچ جائے، یہ کیا ہے، فاحشہ ہے۔ کسی کو طعنہ دینا، کسی کو گالی گلوچ کرنا یا شراب پینا، یہ سب کیا ہے، فاحشہ ہے۔ تو بعض مفسرین نے فاحشہ سے گناہ کبیرہ اور ظلموا انفسہم سے ہر طرح کا گناہ مراد لیا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے اس کی برعکس یعنی اپوزٹ ہے۔ فاحشہ سے تیسری رائے ہے مفسرین کی، فاحشہ سے لوگوں کے حقوق میں جو ظلموا انفسہم سے مراد اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہے، یعنی فاحشہ سے مراد لوگوں کے حقوق میں کوتاہی، لوگوں کے حقوق مارنا، اور ظلموا انفسہم سے مراد اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہے۔ یعنی جب اپنی غلطی واضح ہو جاتی ہے، یعنی جو شخص کوئی برا کام کرے یا گناہ کرتا ہے اور اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، تو پھر وہ اللہ سے بخشش، اللہ سے مغفرت، اللہ سے معافی طلب کرے، تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں بخشش کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی جب انسان اصرار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے، لیکن ایسے گناہ پر جو انجانے میں کیا گیا ہے، ایسا گناہ نہیں جو آج کرے اور پھر دوبارہ کیا کرے، توبہ کرے اور پھر دوسرے دن اسی کام کو پھر دہرائے، ڈیلی توبہ کرے اور پھر ڈیلی وہی کام کرے، تو پھر وہ کیا ہے، ایسا گناہ اللہ تعالیٰ واللہ اعلم معاف کریں گے نہیں معاف کریں گے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا ہے، ایسا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ کہ جب انسان گناہ کرے اور پھر معافی مانگے، پھر گناہ کرے پھر معافی مانگے، تو پھر دیکھیں دراصل سچی توبہ تو ہوئی نہیں نا اس کی، تو اس کا کہیں نہ کہیں نیت یہی تھی کہ ہم کل پھر گناہ کریں گے۔ آیت 136 اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم الاجر العالمین، انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے نیک کاموں کو کرنے کے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے یہ اچھے اچھے کام کیے، جو صفات آج پڑھی، تو انہی کا جو بدلہ ہے، انہی کا جو جزا ہے کیا ہے، اللہ کیا ہے، مغفرت ہے، اور اللہ کے پاس جو جنت ہے نا وہ تیار ہے، اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی وہاں ان سے نکلنا نہیں ہوگا۔ اور ونعم الاجر المحسنین، کیا ہی اچھا بدلہ ہے نا یہ تقوی والوں کے لیے۔ آیت 137 قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمینوں میں چل پھر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت نہیں کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول نہیں کیا، تو پھر ذرا چل پھر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ قرآن کے ہی تدبر کریں گے تو آپ کو ایسے بہت ساری اقوام ملیں گی، ایسے بہت سارے گروپس اور قومیں ملیں گی کہ ان کے کام کیا تھے، پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے واقعی میں پڑھا کہ بنی اسرائیل نا کہ کیا انجام ہوا نا، ان میں ذلت و خواری اور جو رسوائی ان پہ چسپاں کر دی گئی۔ پھر فرعون، پھر نمرود، ایسے بڑے بڑے جو قومیں تھیں اور بڑے بادشاہ بھی اس میں تھے، اور کچھ قومیں تھیں، کچھ لوگ تھے، کچھ گروپ تھے، تو ان کا صلہ کیا ہوا، ان کا اجر کیا ہوا نا۔ تو تم ذرا چل پھر کر تو دیکھ لو۔ اور آپ دیکھیں عبرت حاصل کرنے کے لیے اگر انسان زمین کا بھی مطالعہ کرے، یعنی چلے پھرے گھومے پھرے جائے کہ ہم اللہ کی عبرت حاصل کریں گے، اللہ نے جو جو عبرتیں دی ہیں ایسے لوگوں کو دیکھنے کی، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، تو وہ گھوم پھر کے جا سکتے ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود کی بستیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، قوم لوط کے بھی جگہ کو جا سکتے، دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ذرا گھوم پھر کر دیکھو تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہوا جنہوں نے اللہ کی آیات کا جھٹلایا تھا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھوٹا کیا اور جھٹلایا، اور پھر رسول کی اتباع نہیں کی اور ان کو جھٹلا دیا۔ ان کا انجام بھی ذرا دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ والعاقبۃ یعنی عاقبۃ المکذبین، کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھٹلانا، جھوٹ بہت ہی زیادہ خسارے والا ہے نا۔ جھوٹ سے انسان کو بچنا چاہیے کہ جھوٹ کا جو ہے رزلٹ کیا ہے، بہت برا ہے، اور ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں جھوٹ سے بچنا چاہیے نا۔ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے پاس، نصارہ کے پاس، اور جو بھی قومیں پچھلی گزری ہیں ان کے پاس ان کے رسول جب آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا تو ان سب نے کیا کہا کہ آپ سچے رسول نہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ جھوٹے ہیں نا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے جھٹلا دیا۔ پھر آج امت مسلمہ کیا نہیں جھٹلاتی ہے، اپنی امت مسلمہ تو اپنے عمل سے جھٹلاتی ہے۔ ان کو تو معلوم ہے سب کچھ، لیکن عمل کیا ہے؟ عمل ایسے کرتی ہے کہ عمل سے تو وہ ان تمام چیزوں کو جھٹلا دیتی ہے۔ قرآن نہیں پڑھتی، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتا انسان، اور پھر کیا کرتا ہے؟ جب انسان مانے گا نہیں تو پھر کیا ہے؟ عمل سے وہ جھٹلا دینا ہوتا ہے۔ انہوں نے زبان سے جھٹلایا تھا، آج امت مسلمہ عمل سے جھٹلاتی ہے۔ تو ذرا دیکھ لو بھی کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آیت 138، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ یعنی ایک لوگوں کے لیے جو معمولی انسان ہے نا، ان سب کے لیے کیا ہے؟ یہ بیان ہے، بیان کیا گیا ہے۔ لیکن واقعی میں جو یہ اس سے نصیحت وہی لوگ حاصل کریں گے، اس سے عبرت وہی لوگ حاصل کریں گے جو متقین ہیں نا۔ اور عدت للمتقین، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، جن کے لیے وہ ساری صفات ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تو وہ جو تقوی والے ہیں، تو وہ تقوی والوں کے لیے یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ایک ہدایت ہے، ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے نا۔ تو یہ قرآن مجید پڑھ کر کے انسان کیا کرے؟ اللہ کی ہی ہدایت اس کو ملتی ہے، اور پھر جب اس کو ہدایت ملتی ہے تو اس میں پھر واقعی میں بہت ساری اس کو نصیحتیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ اب انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے، ورنہ انسان قرآن کریم سے پہلے تو ایک دم بالکل کیا ہوتا ہے؟ اندھیروں میں ہوتا ہے، اس کے اوپر جہالت کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے اس قرآن کریم کا نور اس کے اوپر آتا جاتا ہے نا، علم کا نور آتا جاتا ہے، تو اس کے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ہر چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن کریم جو متقی ہیں نا، ان کے لیے یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ آیت 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم سستی کرو اور نہ تم غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم نہ سستی کرو اور نہ تم خوف زدہ ہو، اور تم ہی کیا ہے؟ غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے نا، اگر تم اللہ پر، روز آخرت پر یقین کرتے ہو اور اللہ پہ توکل کرتے ہو نا، تو تم ہی کیا ہو؟ غالب آنے والے ہو۔ آج امت مسلمہ اس قدر پستی پہ کیوں چلی گئی؟ کیونکہ آج ان کے اندر ایمان کا نور ختم ہو گیا، ان کے اندر ایمان جاتا رہا، اسی لیے آج یہ حال ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ اگر تم غالب تبھی ہو سکتے ہو، کس قیمت پر، کس شرط پر؟ کہ جب تمہارے اندر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت کا شان نزول یہی ہے کہ جو جنگ بدر کا واقعہ تھا، اس کے بعد جو ہے مسلمان کافی سستی کا شکار ہو گئے۔ تو گزشتہ جب جنگ ہوئی تو اس میں نقصان ہوا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، تو اس سے نہ وہ سست ہو جائے اور نہ ان پر غم کھاؤ، کیونکہ اگر نہ ان کے اندر ایمانی قوت موجود رہے تو وہ کیا ہے؟ غالب اور کامرانی ہی رہیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قوت کا اصل راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کر دی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے کہ مسلمان ہر موقع میں سرخرو ہی رہے ہیں۔ یعنی اس آیت کے بعد اور اس جنگ احد کے بعد جب جو ہے مسلمان کی جو جنگیں ہوئیں، ہر جنگ میں جب بھی وہ گئے ہیں ان کو فتوحات ہی حاصل ہوئی،
فتوحات حاصل ہوئی اور وہ جیتتے چلے گئے۔ تو جب بھی انسان نا سستی بھی نہ کرے اور نہ وہ غمگین ہو، جو پاسٹ میں ہو چکا تو پھر کیا اس پہ غم بھی نہیں کرنا ہے، آگے بڑھے انسان، اور پھر کیا ہے ایمان رکھے اللہ پر اور آخرت پر، تو پھر وہ کیا ہے کامیاب ہونے والے ہیں، وہی غالب آنے والے ہیں۔ آیت 140 إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی ایسے ہی ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں، ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ بھی عطا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی جو شکست احد اس لیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا بھی درجہ عطا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جنگ احد میں جو معاملہ برابری کا رہا اور مسلمان کافی تعداد میں مارے گئے اور ان کو تکلیفیں پہنچی، اور ان کو سب سے بڑا یہی دھکا لگ گیا تھا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی نا۔ آپ دیکھیں کہ آج اگر کوئی حدیث اگر ہم سے نہیں مانتے ہیں یا ایک آیت سے ہم سے نافرمانی ہوتی تو ہمیں کافی دھکا پہنچتا ہے نا، کہ واقعی میں ہمیں یہ وقت رہتے ہمیں علم ہو جاتا تو آج ہم اللہ کی ہم نافرمانی نہ کرتے، یا ہم حدیث کی ایسے احکام ہیں نا تو اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور آپ سوچیں کہ ان کے بیچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور جب انہوں نے حکم دیا تھا کہ تم درے سے نہ ہٹنا، اور انہوں نے جو سب کو سیٹ کیا تھا نا ایک چھوٹی سی جو جگہ پہ جو درہ تھا، پہاڑی کی جو جگہ چھوٹا سا جو ایک اسپیس تھا، تو وہاں پہ جب سب کو سیٹ کر دیا، لیکن وہ سمجھے کہ لگتا ہے ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو پھر وہ سب اپنی جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور وہاں سے جب مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگ گئے تو ان کو سب سے بڑا یہی دھکا لگا کہ ہم نے رسول کی نافرمانی کر دی۔ اور پھر دوسری سب سے بڑا ان کو تکلیف یہ پہنچی تھی کہ ان کے رہتے ہوئے، ان کے سامنے رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زخم آئے، ان کا خون بہا اور ان کو تکلیف پہنچی، تو بہت محبت بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے اور ان کو جو زخم آئے، جو چوٹ آئے، تو اس طریقے سے جو مسلمان آج اتنا غم خوار ہیں، غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے کافی لوگ شہید ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، مسلمان شہیدوں میں داخل ہو گئے اور کافی ان کے پیچھے بیوہ اور یتیم بھی چھوٹ گئے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ کا نقصان ہوا ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں۔ تو اگر تمہیں زخم پہنچا ہے نا تو تمہارے اپوزیشن ہے، جو مخالفت جو لوگ تھے نا ان کو بھی تو تکلیف پہنچی تھی۔ یعنی جنگ بدر جب ہوا تھا، جنگ بدر ہوئی تھی تو اس میں بھی ان لوگوں کو تکلیف، مصیبت اور زخم پہنچے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسی طرح الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی کہ ہم اسی طرح لوگوں کے جو وقت ہوتا ہے، جو ٹائم ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں وہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کا دن بڑا ہوتا ہے، کبھی کسی کی رات بڑی ہوتی ہے نا، تو کبھی کوئی حق والا جو ہے وہ بازی لے جاتا ہے، کبھی کوئی باطل پرست ہوتا ہے، کوئی ظالم ہوتا ہے، وہ اس کو فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے بیچ جو یہ فیصلہ ہے وہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے جو اپوزیشن بھی جو تھے، جو جنگ بدر میں جب وہ آئے تھے اور احد میں بھی ان کو کافی ایسے لوگ تھے جو ان کے مشرکین مکہ کو ان کو بھی زخم پہنچا تھا، اور اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ فتح اور شکست یعنی جیت اور ہار کا جو دن ہے نا وہ بدلتا رہتے ہیں، کبھی کوئی غالب ہو جاتا ہے اور کوئی مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی مغلوب وہ غالب ہو جاتا ہے۔ تو جنگ بدر میں یہاں پہ اشارہ ہے کہ جس میں مشرکین کو 70 سردار مار دیے گئے تھے اور 70 سردار کو قید کر لیا گیا تھا۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے
جو آج تمہیں زخم تکلیف اور کراہت ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے بھی تو کیا وہ لوگ بھی ایسے ہی، ان کے اوپر بھی تکلیف گزر چکی ہے۔ جنگ بدر جو تم نے کی تو ان کے 70 سردار تم نے مار دیے تھے، 70 سرداروں کو تم نے قید کر لیا تھا، اور اس کے بعد بھی جو ہے جنگ بدر میں بھی اور جنگ احد میں بھی ان کو کافی تکلیف و نقصان پہنچا۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا، اور جنگ احد میں اتنی بڑی شکست، یا اس طریقے سے جو مسلمان ہیں وہ سب شہید کر دیے گئے، تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ جان لے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ جان لے کہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ، اور تاکہ ایمان والوں کا ٹیسٹ کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کو جانچا پرکھا جا سکے، تاکہ کون ایمان لایا ہے اور کوئی خالی، اور وہ جو واقعی میں جو ایماندار ہے یا واقعی منہ کے کہی ہوئی اس کی باتیں ہیں۔ جیسے اس میں منافقین جو تھے نا، وہ جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور پھر کتنے رہ گئے تھے وہاں پہ؟ بہت تھوڑے سے مسلمان رہ گئے تھے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کرنا چاہتے تھے؟ تاکہ کچھ لوگ جب شہید ہو تو ان کو شہادت کا درجہ بھی عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، اور تم میں سے جو بعض کو شہادت کا درجہ بھی عطا فرمائے، یعنی کہ شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو جو ہے ٹیسٹ بھی کیا، اور تاکہ اس جو شکست تھی اس کے ذریعے سے بہت سے مسلمانوں کو شہادت کا درجہ بھی عطا ہو سکے، کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں خواہش تھی کہ وہ شہید ہوں۔ اور لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے بالکل محبت نہیں کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔